ان دونوں کو 12 میں کیسے نظر رکھا ہے؟ زندگی گزارے تو 12 میں کیسے نظر رکھا ہے؟ کچھ کھیلوں کو 12 میں کیسے؟ اچھا آپ غور تو کیجئے کہ جو آخری میں آتا ہے وہ آخری ہوتا، جو سمجھ گئے نا انہیں جو آخری میں آتا وہ آخری ہوتا، آخری ہوتا، سب سے آدم علیہ السلام پہلے آئے، نوح پیغمبر آئے، ابراہیم پیغمبر آئے، موسیٰ نبی آئے، مصطفیٰ آئے۔ آپ نے غور کیا آخری میں جو آتا وہ آخری ہوتا ہے، تو اب جو غور کیا آپ نے کہ یہ تو مصطفیٰ کا کمال ہے کہ پوری نبوت کا حاصل ہے اور قائد آل محمد امامت کا حاصل ہے، اور آسانی سے میں نے پہنچ کر دیا بولے تو یہ نبوت کا حاصل کی امامت کا حاصل ہے، یعنی آدم سے عیسیٰ تک کے تمام جلوے مصطفیٰ کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کی روح، سب مصطفیٰ کے چہرے سے، اور مصطفیٰ نے ہوتا ہے یہ تمام کمالات میرے علاوہ میں علی میں بھی دکھتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اب دیکھنا ہو آدم سے عیسیٰ کو تو یا تو محمد کو دیکھو یا تو علی کو دیکھو، اب اگر دیکھنا ہو علی سے لے کر حسن عسکری تک تو قائد آل محمد کو دیکھو، قائد آل محمد کو دیکھو، علی سے لے کر کے حسن عسکری تک کمال ہے میرے مولا کا، آئے تو دنیا روشن ہو گئی ہے، ایسی روشن ہو گئی ہے۔ اگر ایک جملہ کہوں گا کہ اگر دعا کرنا یہ ہم تو وداعی ایام کے مجلسوں میں ہوتے ہیں تو علاوہ شبدوں میں دعا کرتے ہیں، آج کبھی لوگ کو بھائی کیا دعا کرتے ہیں، شاید صاحب کیا دعا کرتے ہیں، زندہ ہے تو اگلے سال یہ کم نہیں، تو میں اس بات میں اپنی یہ کہتا ہوں خوشی کا بھی یہ ہونا چاہیے، خوشی میں بھی ہونا چاہیے، زندہ رہے تو اگلے سال پر میرا شادہ لگائے گا، ایسے مناؤ یہ جی بھر کے خوشی مناؤ، یہ نہ دیکھو یہ کہہ رہا یہ دیکھو کہہ کیا رہا، محمد میں 4 حروف، سیدہ میں 4 حروف، شمار آپ کر لیجئے میتھمیٹک کے سب اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سیدہ میں 4 حروف، حسین میں 4 حروف، قرآن کے لفظ میں 4 حروف، کعبے کے لفظ میں 4 حروف، قبلہ کے لفظ میں 4 حروف، قرآن کے لفظ میں 4 حروف، اللہ نبی اب نبی کریم کا جو اسلام محمد ہے اس میں 4 حروف، ہوتے ہوتے چلتے آئیے مہدی میں 4 حروف، مہدی میں 4 حروف، آپ کے بزرگوں کو ایک جملہ 2 باتیں کر رہا ہوں اس کے بعد دعا پھر قائم میں جانے چلنا، ایک آپ کو گفٹ دینا ہے، دوسرے ایک فضیلت بتانا ہے، بہت ہی کم وقت میں کافی کچھ باتیں تو اشعار میں آپ نے کہہ لیے، بس اس کو تھوڑا سا اپنے انداز میں ایک تحفہ یہ ہے کہ جب کسی کی سالگرہ ہو تو آپ کیا کریں، کیا کریں سالگرہ، کوشش یہ ہوتی ہے کہ گفٹ دیں، یہ تو سب بات کے مسائل گفٹ دیں، اب اپنی حیثیت کا گفٹ، جس کی استطاعت اتنا ویسا گفٹ، اب جیسا دوست رہے گا، اب ہر دوست کو آپ پین نہیں دے سکتے، ہر دوست کو آپ کتاب نہیں دے سکتے،
ہر کسی کو آپ کار گفٹ نہیں کر سکتے، ہر کسی کو آپ اپنی پراپرٹی گفٹ نہیں کرتے، بلکہ پراپرٹی ہوتے ہیں. تو جیسے جیسی شخصیتیں ہوتی ہیں ویسا ویسا گفٹ ہوتا ہے. تو دیکھا میں کائنات کی عظیم ہستی امام زمانہ ہے. آپ نے کیا گفٹ دیا؟ آپ نے کیا گفٹ دیا؟ آپ نے کیا تحفہ دیا امام کو؟ ارے جو بھی ہے وہ سب ایمان ہی کا ہے. آپ کو تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا عشق مصطفیٰ عشق امام زمانہ میں کہ آپ بھی تحفہ دیجیے امام کو. مولا آج آپ کے آنے کا دن ہے، آپ نے زمین پہ قدم رکھا، ہم اس لیے آپ کو تحفہ دے رہے ہیں. تو وہ تحفہ ہے صلوات کا. صرف 5 منٹ. وہ تحفہ ہے صلوات کا، یعنی جب بیٹھے ایک تسبیح صلوات پڑھیے. کم سے کم آج تو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے صلوات. پڑھ کے کہیے پروردگار میرے مولا کی خدمت میں کیا کروں، میرے مولا میں عاجز گنہگار ہوں، یہ درود کا تحفہ قبول کر لیجیے. میری خواہش یہ ہے دن دولت دنیا اقتدار طاقت نہیں چاہیے، آپ چاہیے. آپ کی ایک ہدایت قدم میرے وجود پر چاہیے، ایک عنایت ایک جانا ہے. سب فاتحہ پڑھ کے چلے رہیں گے پھر وہ پر سیدھی اللہ شابان. لیکن یاد اگر رہے گی دل میں امام زمانہ کی. آپ کی ایک نظر کرم ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کرے. لہٰذا صلوات ہمیشہ آپ اپنے پاس ایک آپ کے بعد ایک ایسا اسلحہ ہے جو آپ کے پریشانیوں کے لیے ڈھال بن سکتا ہے. زندگی بھر کے لیے آپ اپنے پاس یہ تحفہ ہے. اگر فضیلت کا گوشہ امام فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق الحجت مع الخلق الحجت بعد الخلق. حجت وہ ہے جو مخلوق سے پہلے بھی تھی، حجت وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ بھی ہے، حجت وہ ہے جو مخلوق کے بعد بھی ہوئی. اب حجت پہلے والا پیراگراف پر بات ہوگی. حجت جو قبل الخلق یعنی مخلوق سے پہلے حجت تھی. ہمارے ذہنوں میں ہے کہ حجت 14 ہے، ہمارے ذہنوں میں حجت امام ہے. تو اب مخلوق نہ تھی مگر حجت تھی، مخلوق کا وجود نہ تھا مگر حجت خدا کا وجود تھا. اب آپ پیپر اور پین لے کے بیٹھ جائیے اور کون کرنا شروع کیجیے، لکھنا شروع کیجیے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہے جو مخلوق کے اندر میں آتی ہے، مخلوق کہیں آتی ہے. آپ لکھیے زمین آسمان چاند ستارے تارے درخت دریا پہاڑ یہ نہ تھے امام زمانہ تھے. جنت کوثر حورے غلمان انسان جنات مخلوق ہے یہ نہ تھے امام زمانہ تھے، یہ نہ تھے امام زمانہ تھے. کوئی قبول نہیں تھا امام زمانہ تھے. آپ کو اتنا تو پتا ہے نا، 1 منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے کہ امام کہتے ہیں ماہ رمضان آ رہا، سامنے پیش امام ہوتے، آپ مقتدی ہوتے، تو امام کہاں ہوتا ہے؟ آگے. امام کہاں ہوتا ہے؟ آگے. اور جو معمول میں نماز پڑھنے والے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے. تو امام اسے کہتے ہیں جو آگے ہو. وقت کا ترجمہ کر لیجیے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ. امام جو ہے تو آگے ہو. اب ہم مولا کو کہتے ہیں امام زمانہ. امام آگے ہے زمانہ پیچھے ہے، زمانہ پیچھے امام آگے ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ پہلے زمانے کا دل خلقت وجود میں لائی تھی، امام آگے تھے. آگے آگے ہے آج اگر سیارے ہے صدقہ امام زمانہ کا ہے. آج اگر دن رات ہو رہے صدقہ امام زمانہ کا ہے. آج اگر موسم بدل رہے ہیں صدقہ امام زمانہ کا ہے. امام زمانہ ہے. ابھی تو ایک سسٹم چل رہا ہے، اگر سسٹم نہیں چلے گا تو سمجھ لیجیے کہ اگر وجود میں
حجت خدا نہ ہوگی تو بھی یہ سسٹم اور گلیکسی چلے گی نہیں، چل رہی ہے، ایمان ہے، ایمان کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے دنیا کو کہا وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، اسی کے وجہ سے یہ انتظام قائم ہے۔ آپ نے کیا سمجھ لیا؟ یہ انتظام سے مطلب جیسے مجلس اور جشن کا انتظام نہ، اس انتظام سے مراد سسٹم کون سا سسٹم؟ اللہ کے یونیورس کا سسٹم، دن کا آنا، رات کا جانا، سورج کا نکلنا، چاند کا چمکنا، کلیوں کا کھلنا، روشنی، سفر، ہوا، پانی، موسم، انسان، جنات، اس کو سسٹم کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں انتظام، اس کو کہتے ہیں انتظام۔ یہ